خدا یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ایک بار پھر میں خداوند کے خوبصورت خیال کے ساتھ آپ کی حضوری میں موجود ہوا ہوں تاکہ آگاہی ٹی وی کے وسیلہ سے جس طرح سے ہم نے دو بڑی باتوں کو سیکھا، دو بڑی کمزوریوں کو ہم نے غور کیا، ہمیں کس طرح سے انہیں دور کرنا ہے اور خوشی سے ہم نے خدا کی عبادت بھی کرنی ہے، خوشی سے ہم نے اس کے گھر بھی جانا ہے اور خوشی سے ہم نے اس کی حضوری میں ہدیہ جات شکر گزاریاں بھی لے کر جانا ہے۔ تو آج ایک اور بڑے ایشو پر ہم بات کریں گے اور وہ بات یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سننے میں سنجیدگی اختیار نہیں کرتے، اور اس سنجیدہ مسئلے کو لے کر، ایک بڑے بوجھ کو لے کر میں آپ کی حضوری میں حاضر ہوا ہوں کہ ہم اس بڑے بوجھ کو اپنے خدا پر ڈالیں، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ تو اپنا سارا بوجھ مجھ پر ڈال دے، اپنی فکریں مجھ پر ڈال دے کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ ہم خوش نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ہم نے کبھی اپنی فکریں خدا کی طرف نہیں خدا کے سپرد کی۔ تو اس بڑے خیال کے ساتھ، اس بڑے بوجھ کے ساتھ میرے ساتھ آپ حوالہ نکالیں۔ بزرگ مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 4 باب اور اس کی 23ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت کے آخر تک کلام خدا میں لکھا ہے، اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو سن لے۔ پھر اس نے ان سے کہا، خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو، جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا اور تم کو زیادہ دیا جائے گا، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔ کلام خدا کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آئیے ہم چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ عظیم اور مہربان زندہ آسمانی خدا باپ، تیرے کلام کی جتنی خوبیاں، جتنی برکتیں ہم میں پائی جاتی ہیں، اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ آج جو ہمارے روح جان بدن کو اے خداوند تو برکت دینا چاہتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، وہ پوری برکت ہم تک پہنچے اور اس کے ہم استفادہ حاصل کریں اور اس سے دوسرے لوگوں کو بھی برکت ملے۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ جب ہم اس خوبصورت حوالے پر نگاہ کرتے ہیں تو پرانے عہد نامہ میں ہمیں بہت سے حوالہ جات ملتے ہیں کلام خدا کی خوبصورت صفات کو بیان کرتے ہوئے، اور یہاں پر جب ہم خداوند یسوع مسیح کی معرفت اس کلام کو سن رہے ہیں جو اس وقت خدا نے کیا، اور آج خدا پاکستان کی ہر ایک کلیسیا کے ساتھ، ہر ایک شخص کے ساتھ مخاطب ہو کر یہ انہیں کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کے سننے کے کان ہو تو وہ سن لے۔ اب جب خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو سننے کی صلاحیت جو ہے وہ دی گئی ہے، لیکن ہر ایک شخص کے پاس خدا کے کلام کو سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس بڑی برکت کو، اس بڑے پیغام کو خدا ہم تک پہنچا رہا ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس فہرست میں شامل کھڑا ہوں، میرا شمار کن لوگوں میں ہے۔ کیا میں خدا کے کلام کو سننے والا ہوں؟ اگر نہیں تو یہ بڑی سنجیدہ آواز ہے خداوند یسوع مسیح کی کہ اگر کسی کے سننے کے کان ہو تو وہ سن لے۔ اور پھر اس نے خبردار بھی کیا کہ تم کیا سنتے ہو۔ یہاں پر ہم آگے چل کر ان باتوں کو سیکھیں گے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ ہماری زندگیوں کے لیے کتنی ضروری ہیں، کیونکہ خداوند نے
بیابان کی کلیسیا سے بھی یہ کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا، بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، اس کے کلام کی بات ہے، وہ اسے زندگی دیتی ہے۔ اور پھر بزرگ ایوب جو ہے وہ ایک خوبصورت بات جو ہے وہ کہتا ہے، ایوب کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 12ویں آیت، میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں، میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ بزرگ ایوب اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے خدا کے کلام کی باتوں کو اپنی ضرورت سے زیادہ خوراک کے طور پر اس کا ذخیرہ کیا ہوا ہے، تاکہ میری روح جو ہے وہ کبھی بھی بھوکی اور پیاسی نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خدا نے سننے والے کان دے رکھے تھے، وہ خدا کے کلام کی باتوں کو سنتا تھا اور اس میں گہری دلچسپی رکھتا تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں وہ ابلیس بھی ہمارے کانوں تک پہنچاتا ہے، کان تو ہمارے پاس ہیں لیکن شاید ہم ان کا استعمال درست نہیں کرتے۔ اور پھر خوراک کے حوالہ سے ہم سب جانتے ہیں کہ والدین جو ہے وہ اپنی بچوں کی خوراک کا بڑا انتظام رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ چیز جو ہے وہ ہمارے بچوں کو ہم کھانے کو دیں گے تو یہ ان کے بدن کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور ہم اس ضرورت کو جب سمجھتے ہیں تو خدا بھی اس بات کو اس بات کے وسیلہ سے سکھا رہا ہے کہ والدین ہو کر تم اپنی اولاد کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، اچھی خوراک دینا جانتے ہو کہ ان کی گروتھ ہوگی، ان کی زندگی بڑھے گی، ان کے بدن کو تقویت ملے گی۔ تو میں روحانی باپ ہو کر تمہاری روح کی فکر کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں روحانی خوراک ملے۔ اور اس کے بارے میں بردر اینڈریو جو ہے وہ ہم ایک سیمینار میں ہم گئے تو وہاں پر ہمیں جب ان کو سننے کا فضل بخشا گیا خدا کی طرف سے، ہم نے انہیں سنا تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا نے تو ہم سے یہ کہہ دیا ہے کہ تو اپنا منہ کھول اور میں تمہارے منہ کو بھر دوں گا۔ ہم خدا کا منہ کس طرح سے کھول سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو یہ دعوت ہے کہ تو اپنا منہ کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ اب خدا کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشی، اطمینان کہ اس بابرکت کلام کو سننے کے لیے ہمارے پاس کیا ایسا آلہ ہے، کیا ایسا ذریعہ ہے کہ ہم خدا کے منہ کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے خوشی، اطمینان، شادمانی کا باعث بنائیں، اور خدا کا بابرکت کلام جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری نسلوں کے لیے بھی برکت کا باعث بنے۔ کون سا ایسا فارمولہ ہے؟ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا کا یہ زندگی بخش کلام، اگر آپ نے اسے بند کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خدا کے منہ کو بند کیا ہوا ہے، آپ نے کبھی خدا کے منہ کو کھولا ہی نہیں کہ ہماری زندگیوں کے لیے وہ برکت کا باعث بنے۔ اب یہ کلام جو ہے یہ بند ہے، اگر ہم نے اس کو برکت کے طور پر کھولیں گے تو ایسے جب کھلا تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا کے کلام کو کھولنا یہ خدا کے لبوں کو کھولنا ہے، خدا کے لبوں کو کھولنا ہے۔ جب یہ کھلتا ہے، جس طرح سے ہم بائبل مقدس کو کھولتے ہیں، اسی طرح سے خدا کا منہ کھلتا ہے اور وہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، پڑھیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ خدا کی حضوری میں گزارنا ہوگا، ہمیں خدا کے کلام سے محبت کرنی پڑے گی، ہمیں خدا کے کلام کی اس عظمت کو جو اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ظاہر کی، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ کلمہ برکت کے طور پر جب مجسم ہوا تو وہ بابرکت مجسم کلام جو ہے وہ ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے۔ ہمیں آج یہ بات سنجیدگی کے ساتھ لینی ہے کہ ہم نے اپنے کانوں کو خدا کا کلام سننے کے لیے جو ہے وہ تیار کرنا ہے۔ ہم نے یہ بھی تعین کرنا ہے کہ تم، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خبردار، اب خدا کا کلام تو سن رہے ہیں، کلام ابلیس کا بھی تھا،
پہلے وہ خدا کا کلام سنتے تھے، پھر ابلیس کا جب انہوں نے کلام سننا شروع کیا تو وہی بات خداوند یسوع مسیح کر رہا ہے کہ خبردار ہو کر سننا ہے، ہوشیار ہو کر سننا ہے، یہ کلام جو ہے وہ میری برکت کے لیے ہے یا مجھے خدا کی برکت سے دور کرنے کے لیے ہے، اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح خبردار لفظ کے ساتھ اس بات کو شروع کرتا ہے کہ کیا سنتے ہو، اور یہ کیا سننے کا پیمانہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ پیمانہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کس پیمانے کے ساتھ ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے روح کے کلام کو سنتے ہیں، اس کی باتوں کو سنتے ہیں، تو پھر یہ پیمانہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو سن رہے ہیں۔ اگر وہ کلام آپ کو خدا سے دور لے کر جا رہا ہے، آپ کو بدی گمراہی کا شکار کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے گھر سے آپ کو دور کر رہا ہے، خدا کی عبادت کرنے سے آپ کو دور کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ ہمیں اس کلام کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم خدا کا کلام نہیں سن رہے، اس کی عبادت نہیں کر رہے، اس کی خوشی کو پورا نہیں کر رہے، تو پھر یہ دوسری روح ہے جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اور پیمانہ جو ہے وہ اس وقت بھی آدم کے ہاتھ میں تھا کہ یہ نیکی اور بدی کا درخت ہے، اگر جس دن تو نے اس میں سے کھایا تم مرا، ابلیس نے اس میں سے انہیں کھلا دیا۔ اس لیے پیمانہ آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے خود اس بات کا تعین کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور اس کی برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات کلام خدا میں ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہے کہ کس طرح سے سنتے ہو۔ یہ بات جو ہے وہ ہمیں لوکا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہے۔ آپ میرے ساتھ اگر اس حوالے کو نکالیں تو لوکا 8 باب اور اس کی 18ویں آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ کس طرح سے سنتے ہو۔ یہاں پر دیکھیں، پس خبردار رہو تم کس طرح سے سنتے ہو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لیا جائے گا جو اپنا سمجھتا ہے۔ اب یہاں پر ابلیس نے جو ہے وہ ہمیں گمراہی کا شکار کیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم جس طرح کی مرضی باتیں جو ہے وہ سنتے رہو اور انہیں قبول کرتے رہو، یہ میں نے دنیا کی عیش و عشرت تمہارے سپرد کی ہوئی ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے اور تم میری باتیں سنتا رہے۔ اب یہاں پر بزرگ لوکا کی معرفت ہم تک یہ نصیحت پہنچ رہی ہے کہ ہم کس طرح سے سنتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، کیا یہ خدا کا ہے؟ کیا یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں خدا تک رسائی کو ممکن بنا سکتی ہیں؟ ہمیں مال و دولت، ہمیں گاڑیاں، ضروریات زندگی کی اشیاء، بے شک یہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں، یہ ہمارے خدا کی خوشحالی کو بھی ظاہر کرتی ہیں، لیکن اگر یہ چیزیں ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث بنی ہوئی ہیں تو ان چیزوں پر فخر کرنے کے بجائے ہمیں اس بات پر فخر کرنا ہے کہ خدا کا کلام میرا ہے، میں خدا کا ہوں۔ جس طرح سے بزرگ یرمیہ کہتا ہے کہ صاحب علم جو ہے وہ اپنے علم پر فخر کرتا ہے، صاحب دولت جو ہے وہ اپنی دولت پر فخر کرتا ہے، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرا خدا میرے ساتھ ہے، اس کا کلام میرے ساتھ ہے، مجھے خدا نے جو کان دے رکھے ہیں وہ خدا کے کلام سننے کو لیے دیے ہوئے ہیں، اور میں اس بات کی پرکھ کر سکتا ہوں کیونکہ خدا کی روح القدس کی قدرت جو ہے وہ مجھ میں کام کر رہی ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ میں کیا سن رہا ہوں، میں کس طرح سے سن رہا ہوں۔ یہ کلام جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے بڑی بیداری کے ساتھ اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے کہا کہ تم کیا سنتے ہو، تم کس طرح سے سنتے ہو۔ یہ باتیں آج ہمیں کلام کو سننے کے لیے اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے۔ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 5-10 منٹ کا پیغام سنائے ہو، ادو بعد نہ سنائے ہو۔ چرچز میں لوگ جاتے ہیں، خدا کے کلام کو سننا پسند نہیں کرتے، گیت زبور جو ہے وہ 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے حمد و ثنا کرتے ہیں، لیکن جب خدا کے کلام کی برکت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں پاش صاحب جی 10 منٹ گزارے ہو کہ 2 گھنٹے حمد و ثنا کر لئیے، ان کھاتھا اڑا رکھے۔ خدا کے کلام کو سننے کے لیے ہمارے کان تیار نہیں ہیں۔
یہ بڑی خطرناک بات ہے جو کلیسیا میں آج کل رجحان پیدا ہوا ہے، اور جلدی سے میں ایک بڑی خاص نقطے پر آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح سے سننے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، بزرگ ایوب کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ کان باتوں کو نہیں پرکھ لیتا جیسے زبان کھانے کو چکھ لیتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں، زبان کے حوالہ سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کان جو ہے وہ باتوں کو پرکھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے عہد نامہ میں بھی خدا نے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ کان جو ہیں وہ تم پرکھ کیوں نہیں پا رہے، کہ کون جو ہے وہ تمہارے ساتھ مخاطب ہو کر، کون جو ہے وہ تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے تم نے جو ہے وہ گمراہ ہونا ہے، وہ کس طرح سے تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ اس بات کا ہمیں جو ہے وہ تعین کرنا ہے، اور اسی بات کو بزرگ مرکز بھی بیان کر رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ تم کیا سنتے ہو، کس طرح سے سنتے ہو۔ یہ باتیں جو ہیں وہ سنجیدگی کے ساتھ، جس طرح سے زبان ہمارے کھانے کو چکھ لیتی ہے، کڑوا ہوتا ہے تو ہم تھوک دیتے ہیں، زیادہ مرچی ہوتی ہیں، کم ہمارے زبان جو ہے وہ کھانے کے ذائقے کو جو ہے وہ محسوس کرتی ہے، لذیذ کھانا ہوتا ہے تو ہم ایک روٹی کے بجائے ہم 2 بھی کھا لیتے ہیں کیونکہ لذیذ ہے۔ اسی لیے خدا کہہ رہا ہے کہ کیا کان جو ہے وہ تمہیں اس بات کے لیے آگاہ نہیں کرتے؟ جس طرح سے زبان کھانے کے ذائقے کو بتا دیتی ہے، کان کی بھی پرکھ ہونی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ تم کس طرح سے سنتے ہو۔ یہ برکت، یہ پیغام جو ہے وہ آگاہی ٹی وی کے وسیلہ سے آپ تک ایک بڑے بوجھ کے ساتھ، جو خداوند یسوع مسیح نے بھی محسوس کیا، جس بوجھ کو میں بھی محسوس کر رہا ہوں، جس بوجھ کو آگاہی ٹی وی کے خیر ایک جو ہے وہ خدا کا خادم محسوس کر رہا ہے، اور اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ آج مسیحی قوم جو ہے وہ خدا کی آواز کو سننے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح اس بات کے وسیلہ سے ہم تک یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ مکاشفہ کی کتاب میں بھی کہا ہے کہ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے۔ آج پاکستان کی کلیسیا کے ساتھ خدا مخاطب ہو کر یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ تم کیا سنتے ہو، تم کس طرح سے سنتے ہو، کس کی باتوں کو سن رہے ہو۔ خدا کے کلام کو سنیں، اور سننے والے کان خدا کی حضوری سے مانگے کہ خداوند تم مجھے سننے والے کان عطا کر، تاکہ میں تیرے کلام کو سنوں، اسے قبول کروں، اور اسے اپنے دل کی تختی پر لکھ کر جو ہے وہ اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکوں۔ خداوند ایسا کرنے کا مجھے اور آپ سب کو بڑا بھاری فضل بخشے۔